تاریخ آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف بادشاہوں، جنگوں اور کچھ تاریخوں کا ذکر ہے؟ ہم سب نے سکندر اعظم کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن جو کچھ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ کتنا سچ ہے؟ آج ہم ذرا پردے کے پیچھے جھانکیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تاریخ جو ہم تک کتابوں کی شکل میں پہنچتی ہے، دراصل لکھی کیسے جاتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کہانیاں ہمیں گزرے زمانے کے بارے میں سنائی جاتی ہیں وہ کتنی بھروسے مند ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اسکول کی کتاب میں جو لکھا ہے کیا وہ پوری کہانی ہے، یا یہ کہ تاریخ ایک طے شدہ حقیقت ہے، یا پھر ایک ایسا نظریہ جسے وقت کے ساتھ بدلا بھی جا سکتا ہے؟ انہی سوالوں کا جواب چھپا ہے تاریخ نویسی کے علم میں۔ دیکھیے، یہ تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ تاریخ لکھنے کے عمل کا مطالعہ ہے۔ مثال کے طور پر دو تاریخ دان ایک ہی جنگ کو بالکل الگ الگ نظریوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر ہے کہ وہ کون سے ثبوت استعمال کرتے ہیں اور انہیں سمجھتے کیسے ہیں۔ تاریخ نویسی ہمیں یہی سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو ایک تاریخ دان کام کیسے کرتا ہے؟ اسے ایک جاسوس کی طرح سمجھیں۔ وہ ماضی کے سراغوں کو جوڑ کر ایک پوری تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک جاسوس کسی جرم کی جگہ سے ثبوت اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ایک تاریخ دان پرانے خط، ڈائریوں اور سرکاری دستاویزوں کو پڑھ کر ماضی کو دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے۔ چلیے اس تحقیقی عمل کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ اس پورے عمل کا ایک روڈ میپ ہے جسے تاریخ دان استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال سے شروع ہو کر ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، لیکن یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور اکثر مشکل سفر ہے جس کے ہر قدم پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی۔ چلیں اس پورے پروسیس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیں کہ ایک تاریخ دان کسی جنگ کی وجہ جاننا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے وہ سوال پوچھے گا، اس لڑائی کے اصلی محرکات کیا تھے؟ پھر وہ ہر دستیاب ذریعہ اکٹھا کرے گا، جیسے فوجی رپورٹیں، سپاہیوں کے خط اور سفارتی پیغامات۔ اس کے بعد وہ ان ذرائع کی اصلیت کو پرکھے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ جعلی تو نہیں ہیں، اور آخر میں وہ ان تمام شواہد کا تجزیہ کر کے ایک بیان تعمیر کرے گا، یعنی ماضی کی ایک ایسی تشریح جو ٹھوس ثبوت پر مبنی ہو۔ لیکن تاریخ ہمیشہ سے ایسے نہیں لکھی جاتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب یہ صرف کہانیوں اور روایتوں پر مبنی تھی، جیسے ہومر کی ایلیٹ، جسے لوگ تاریخی حقیقت سمجھتے تھے۔ لیکن پھر سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جس نے تاریخ کو کہانی سے نکال کر ایک باقاعدہ علمی شعبے میں بدل دیا۔ تو یہ جو جدید تاریخ نویسی ہے نا، یہ 4 بنیادی اصولوں پر کھڑی ہے۔ یہ غیر معمولی وجاہتوں کو رد کر کے انسانی کاموں پر توجہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ ایک سلطنت اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی، ایک جدید تاریخ دان معاشی، سیاسی اور سماجی وجہوں کا جائزہ لے گا۔ اس کا مرکز صرف اور صرف قابل تصدیق ثبوت ہیں۔ اور ان سب میں سے سب سے ضروری نقطہ یہی ہے، جدید تاریخ کا تقاضا ہے کہ ہر دعوے کے پیچھے ٹھوس ثبوت ہوں۔ سنی سنائی باتوں پر تاریخ نہیں لکھی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاریخ دان یہ دعویٰ کرے کہ ایک بادشاہ ظالم تھا تو اسے صرف افواہوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس دعوے کی حمایت میں خط، قوانین یا چشمدید گواہوں کے بیانات جیسے ثبوت دینے ہوں گے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال یہ خطبہ ہے۔ یہ صرف ایک پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ذریعہ ہے، ایک ایسا ٹھوس ثبوت جو ہمیں ہزاروں سال پہلے ہوئی ایک جنگ کے بارے میں سیدھی معلومات دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون لڑا، کون جیتا اور کیوں۔ تاریخ دان اسی طرح کے شواہد کی بنیاد پر ماضی کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوچنے کا نیا انداز تھا، یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکا تھا۔ تاریخ نویسی کا یہ جدید نظریہ چند عظیم مفکروں کی بدولت وجود میں آیا۔ انہوں نے وہ بنیادیں رکھیں جن پر آج تاریخ کا علم کھڑا ہے۔ چلیے ان میں سے کچھ اہم ناموں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دکھاتی ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں یہ نظریات کیسے پروان چڑھے۔ ڈیکارٹ کی تنقیدی سوچ سے لے کر جس نے ہمیں ذرائع پر سوال کرنا سکھایا، مارکس کے معاشی نظریات تک جس نے تاریخ میں طبقاتی کشمکش کے کردار پر روشنی ڈالی، ہر مفکر نے اس شعبے پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رینے ڈیکارٹ کی۔
انہوں نے اس خیال پر زور دیا کہ ہمیں ہر چیز پر، خاص طور پر تاریخی ذرائع پر، تنقیدی نظر سے سوال کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ ان کی سوچ کی وجہ سے تاریخ دانوں نے محض پرانی کہانیوں کو دہرانے کے بجائے ذرائع کی سچائی کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ پھر آئے والٹیئر، جنہوں نے تاریخ کا کینوس ہی بڑا کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ تاریخ سے بادشاہوں اور جنرلوں کی کہانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں عام لوگوں، ان کے معاشرے، تجارت اور فنون کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ماضی کی ایک مکمل تصویر مل سکے۔ ان کی وجہ سے آج ہم قدیم تہذیبوں کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان دو مفکروں کی طرف، ہیگل اور مارکس۔ دونوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی کہ تاریخ کو کون سی قوت آگے بڑھاتی ہے، لیکن ان کے جواب بالکل مختلف تھے۔ ایک نے خیالات کی طاقت پر یقین کیا، جبکہ دوسرے نے پیسے کی طاقت پر۔ ہیگل کا ماننا تھا کہ تاریخ کا انجن خیالات اور نظریوں کا ٹکراؤ ہے۔ مثال کے طور پر جمہوریت کا نظریہ آمریت کے نظریے سے ٹکراتا ہے، جس سے ایک نئی سیاسی حقیقت پیدا ہوتی ہے، جبکہ مارکس کا ماننا تھا کہ نہیں، تاریخ کا اصلی محرک معاشی جدوجہد ہے، یعنی امیر اور غریب طبقوں کے بیچ کشمکش، جیسے فرانسیسی انقلاب میں ہوئی۔ یہ دو بالکل مختلف نقطۂ نظر ہیں جو آج بھی تاریخ کی تشریح پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور آخر میں لیوپولڈ وان رینکے، جنہیں اکثر جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس اصول پر سب سے زیادہ زور دیا کہ تاریخ کو صرف اور صرف بنیادی ذرائع یعنی اصل دستاویزات کی بنیاد پر لکھا جانا چاہیے۔ اس سے پہلے تاریخ دان اکثر دوسرے تاریخ دانوں کے کاموں پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن رینکے نے زور دیا کہ اصل ذرائع کی طرف واپس جایا جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ تاریخ کو جیسا وہ تھا ویسا ہی دکھایا جائے۔ اچھا، تو یہ سب کچھ جاننا آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، تاریخ نویسی صرف ایک تعلیمی مشق نہیں ہے، بلکہ اس کی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت گہری اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر، جب کوئی کسی سیاسی رہنما کے بارے میں کوئی خبر پڑھتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے اور کیا یہ قابل اعتبار ہے۔ بات سیدھی سی ہے، جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے تو ہم ہر قسم کی معلومات کا تنقیدی جائزہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خبروں میں ہو یا سوشل میڈیا پر۔ ہم سوال کرنا سیکھتے ہیں، اس معلومات کا ذریعہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ثبوت ہے، اور کیا کوئی اور نقطۂ نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اس دور میں جہاں غلط معلومات آسانی سے پھیل سکتی ہیں، یہ مہارتیں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کے سب سے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ تاریخ کوئی ایک جگہ ٹھہری ہوئی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک تشریحی عمل ہے۔ تاریخ دان ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کو تعمیر کرتے ہیں، اور یہ جاننا کہ تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ماضی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور موجودہ دور کو زیادہ تنقیدی نظر سے دیکھ سکیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر ماضی کی تشریح وقت اور نقطۂ نظر کے ساتھ بدلتی رہتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی تاریخ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ مثال کے طور پر کولمبس ایک ہیرو تھا یا ایک ویلن؟ جواب اس بات پر منحصر ہے کہ یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ کون سے ثبوت استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر غور کیجیے گا۔